الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، علی شیر خدا کے ابا ہے، فاطمہ الزہرا کے سسر ہے، اور عقیل، جعفر اور طالب اور علی ان کے بابا جان ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے شوہر ہے۔ آپ کے ابا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب کی جو بیوی ہے، ایک ہی بیوی سے حضرت عبداللہ بھی تھے اور ابو طالب بھی تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، لیکن مورخین نے زیادہ تر آپ کا نام عبد مناف لکھا ہے۔ حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے؟ اصل نام عبد مناف ہے اور عمران ہے۔ آپ کی کنیت ابو طالب ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی کنیت ابو طالب ہے، کیونکہ طالب آپ کے بیٹے تھے، اس نسبت سے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ حضور کے سب سے پیارے چچا عبداللہ اور عبد المطلب دونوں سگے بھائی ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دادا کون ہے؟ عبد المطلب ہے۔ رسول اللہ کے عبداللہ ابا جان ہے، آمینہ امی جان ہے رسول اللہ کی، اور ابو طالب کون ہے؟ چچا ہے۔ چچا ایسا ویسا چچا نہیں، جان سے زیادہ محبت کرنے والا، کیونکہ عبد المطلب جب ابرہا نے مکہ پہ حملہ کیا، یمن کا بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اور جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکہ والوں کے اونٹ پہ، عبد المطلب کے اونٹوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اس نے۔ تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے ہمارے واپس کر دے۔ اس نے کہا کیا آپ صرف اونٹوں کے مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ میں تو اس نیت سے آیا ہوں کہ کعبے کو گراؤں، اس نیت سے آیا ہوں میں کہ کعبے کو گراؤں۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دے، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کے آپ پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو عبد المطلب بھی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے اندر تو انہوں نے سارے بت بنا کے رکھے تھے، لات و عزا، منات، الگ الگ ان کے بت تھے۔ بارش برسانے والا بت بھی تھا، حفاظت کرنے والا بت تھا، الگ الگ ان کے خدا تھے، لیکن عبد المطلب نے ان سے مدد نہیں مانگی، کہا کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب کے منہ سے یہ دعا نکلنی تھی، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، وہ شعاع عبد المطلب کی پیشانی سے نکلتی تھی اور کعبۃ اللہ سے ٹکراتی تھی۔ اب دعا نکلنی تھی، اللہ نے دعا قبول کی۔
ابرہا کے لشکر میں ایک ہاتھی تھا اور بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھا، عظیم بھی تھا، فیمس ہاتھی تھا. تو ابرہا کے سامنے یہ ہاتھی بھی جھکتا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی عبد المطلب آئے یہ ہاتھی دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگا. وہ عبد المطلب کو نہیں، نور محمد کو سجدہ کر رہا تھا. تو جب یہ ہاتھی جو ہے واپس پلٹا، اس نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، یہ شام و یمن کے راستے پہ واپس پلٹا کیونکہ یہ آگے نہیں بڑھتا تھا. اور پھر اللہ کا حکم ہوا ابابیلوں کو کہ جاؤ اور اس کے لشکر پہ کنکریاں برساؤ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فیل میں کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر وہ ذکر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور کم سنی کی حالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا جناب آمنہ بھی رخصت ہو گئی. عبد المطلب کی پرورش میں آپ تھے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ تھے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں ہے، حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں. حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آمنہ اس شہزادے کو مجھے دو. گود میں لیتے ہیں، گود میں لینے کے بعد میں ابو طالب کو بلاتے ہیں اور ابو طالب کو بلا کے فرماتے ہیں ابو طالب میرا یہ بیٹا جلیل القدر ہے، عظیم الشان ہے، تو یہ جو پیدا ہوا ہے نا اس کے ولادت کی خوشی مناؤ. کیا کرو؟ اس کی ولادت کی خوشی مناؤ اور جانوروں کو ذبح کرو اور تمام مکہ میں جو ہے وہ ضیافت کرو، دعوت کرو. تو جب یہ ابو طالب عبد المطلب کا حکم سنا نا تو رسول کی ولادت کی خوشی کے اندر، رسول کی پیدائش کی خوشی کے اندر ابو طالب نے مکہ کے ہر راستوں پر اونٹ ذبح کرائے اور 3 دن تک مکہ والوں کو کھانا کھلاتے رہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک حضور کے میلاد کا کھانا چلتا رہا. اور صرف آدمی نہیں کھاتے تھے، جانور اور پرندے بھی کھاتے تھے. یہ کس کے میلاد کا کھانا ہے؟ محمد رسول اللہ کے میلاد کا کھانا ہے. بڑا دادا نے بڑی پیار سے پالا، جانتے تھے یہ جو پیدا ہونے والا ہے نا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. تو عبد المطلب نے کبھی بت سے مدد نہیں مانگی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی جا کے نہیں کہا کہ وہ بارش برسانے والے مورتی سے کہ تو بارش برسا، کہا کہ نہیں. کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی. تو اسی عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب ہے اور عبداللہ کا سگا بھائی ہے اور نسل ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اب جب 8 سال کی حضور کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن جانے سے پہلے آپ نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میرے اس بچے کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی محبت کرنا اور اس کی پرورش کرنا. اب رسول کس کی گود میں آئے؟ عبد المطلب کے بعد میں ابو طالب کی گود میں آئے. کس کی گود میں آئے؟ ابو طالب کی گود میں آئے. اور ابو طالب کی گود میں پھر پروان چڑھے ہیں. ابو طالب کی گود میں رسول کا بچپنا گزرا ہے، ابو طالب کے ساتھ میں رسول کی جوانی گزری ہے. ابو طالب 87 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. کتنی؟ 87 سال کی عمر میں. اور پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، پہلے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اس کے 35 دن کے بعد میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. تو اللہ کے نبی اتنے غمگین ہوئے
کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ کہا کہ اچھا وہ نبی جس کو ابر سایہ کر کے چلتا ہو، جس کی پشت پہ مہر نبوت ہو، جسے درخت چرند پرند سجدے کرتے ہو، جس کو دیکھ کے پہاڑ اور پتھر کلمہ پڑھتے ہو، تو یہ معجزات تو صحابیوں نے بھی دیکھے تھے۔ جس کی گود میں پلا بڑا اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا؟ جس کی گود میں محمد پلے بڑے ہیں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا بچپن سے۔ اب چاچا کے ساتھ آئے، اور ابو طالب اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے کہ ابو طالب کے یہ رسول اللہ کے بغیر ابو طالب کہیں باہر جاتے بھی نہیں تھے اور کسی دعوت میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ کہیں باہر جاتے تو ساتھ میں بھتیجا محمد ہوتا، گھر میں دسترخوان بچھتا تو ساتھ میں بھتیجا محمد ہوتا، بیٹھتے تو بھتیجے کو ساتھ میں لے کے بیٹھتے، سوتے تو بھتیجے کو ساتھ میں لے کے سوتے، کہیں سفر تجارت پہ جانا ہوتا تو بھتیجے کو ساتھ میں لے جانا ہوتا۔ کہا محمد کے بنا نہ ابو طالب تھا، نہ ابو طالب کے بنا کبھی محمد تھا۔ وہ رحمت للعالمین۔ ابو طالب کے گھر میں جب دسترخوان بچھتا تھا نا تو کوئی نوالا نہیں اٹھاتا تھا جب تک کہ رسول اللہ نہیں آتے، اور ابو طالب فرماتے اگر کوئی کھانے بیٹھ جاتا، ٹھہرو میرے بیٹے محمد کو آنے دو، کہا جب وہ آئے گا پھر کھانا شروع ہوگا، پہلے نوالا نہیں اٹھاتے تھے جب تک رسول اللہ نہیں اٹھاتے۔ اور محبت کا یہ عالم ہے ابو طالب کی کہ ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک ہی تھالی کے اندر کھانا کھاتے تھے، اور جب سوتے تھے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لٹاتے تھے۔ گرمی کا عالم تھا تو فرمایا کہ میرے بیٹے محمد آپ جو ہے وہ قمیض اتاریے، گرمی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے، اللہ کے نبی تھے، بڑے شرم و حیا والے تھے۔ کہا چچا اس طرف منہ پھیر لو، اس طرف منہ پھیر لو، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور بچپن سے دیکھ رہے ان کے اوصاف کیا ہے، ان کے عادات کیا، یہ ابو طالب بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچپن سے دیکھ رہے۔ اچھا وہ ابو طالب کلمہ کیا پڑھے جو خود عبد المطلب کا بیٹا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اب ان کو ابو طالب کو پتا تھا کہ ابرہا نے حملہ کیا، عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب کے یہ جملے اللہ نے سنے تو فوراً دعا قبول کی اور ابابیل کے لشکر کو بھیجا، جو پتھر چوچ کے اندر جو پتھری لے کے آیا اور اوپر سے برسایا۔ تو ابو طالب کو معلوم نہیں تھا باپ نے دعا کیا کی ہے۔ اچھا کعبے کے اندر سب بت تھے، لات منات عزا الگ الگ ان کے تھے، حبل کعبے کے اوپر تھا بڑا والا جو دور سے بھی دکھتا تھا۔ تو بارش کا بھی ایک دیوتا تھا ان کا، انہیں بارش برساتا تھا۔ اب مکہ میں قحط پڑا، کیا ہوا؟ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ قحط پڑنے کے بعد میں اب ہر کوئی پریشان، ہر کوئی جاتا ہے اپنے دیوتا کے پاس، مورتیوں کے پاس، لات و عزا منات کے پاس، وہ بارش برسانے، ہر کوئی جاتا ہے اپنے اپنے خداؤں سے مانگتا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہر کوئی پریشان۔ اور جب سب نے دعائیں کر کے تھک گئے، یہودیوں نے ان کی عبادت گاہوں میں دعا کی، عیسائیوں نے ان کی عبادت گاہوں میں دعا کی، مشرکوں نے بتوں کے پاس میں دعائیں کی، لیکن جب کچھ ہوا نہیں تو آخر میں ابو طالب کے دروازے پہ آئے۔ کہا کہ ابو طالب آپ مکہ کے سربراہ ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہے، آپ عظیم الشان شخصیت ہے، کہا کہ آپ دعا کیجئے بارش ہوگی، آپ کیا کرے؟ دعا کرے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کعبۃ اللہ میں چلو میں آتا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ کعبے میں چلو میں آتا ہوں۔ تمام لوگ چلے گئے، ابو طالب گھر پہ آئے، اپنے بھتیجے محمد کو اٹھایا، چھوٹے ہیں ابھی حضور، کتنے چھوٹے ہیں، 9 سال کی عمر مبارک ہے، گود میں لیا، گود میں لے کے چلے، اور جب حرم کے اندر آئے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اپنے بیٹے محمد کو اٹھایا اور اس کی پیٹھ کو کعبے کی پیٹھ سے لگایا۔ کیا کیا؟ کعبے کی پشت سے لگایا
हुजूर की पीठ को काबे की दीवार से लगाया, और लगाने के बाद अब चेहरा तो सामने था, यूं उठाया था, काबे की दीवार को लगाया था, चेहरा तो चचा के सामने था। अब अल्लाह से दुआ करने लगे, आए अल्लाह इस गोरे चिट्टे वाले मोहम्मद के सदके में हम पे बारिश नाजिल फरमा। बस ये दुआ की, हुजूर ने उंगली ऊपर की, और इधर उधर से बादल, अब तो धूप थी, तेज धूप थी, अचानक बादल आए और इतनी बारिश हुई कि मक्का के नदी नाले बहने लगे। इतनी बारिश हुई। तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अरे वो तो कलमा क्या पढ़े, वो तो मोहम्मद के वसीले से दुआ कर रहा है, जबकि मोहम्मद ने अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया। अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया, तब अबू तालिब हुजूर के वसीले से दुआ कर रहा है, उसका चचा। और अल्लाह क्या कर रहा है, बारिश बरसा रहा है। अब अबू तालिब का इंतकाल तो मक्का में हो गया था, एक वक्त ऐसा भी आया नबूवत के बाद में कि हुजूर मदीना चले गए थे। अब मदीना हुजूर का घर था और मदीने के अंदर कहत पड़ा, तमाम मदीने वाले परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में अब फिर हुजूर के पास आए और आके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बारिश के लिए दुआ करे। क्या करे, बारिश के लिए दुआ करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, बादल उमड़ आए, बारिश बरसने लगी, और इतनी बारिश बरसी कि हर पहाड़ दरिया सब ये बहने लगे। अब जब बारिश खुली नहीं तो मदीने वाले फिर परेशान हो गए, अब तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह ये बारिश को रुकवा दीजिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आका ने फिर उंगली का इशारा किया और दुआ की कि ऐ अल्लाह बारिश को हम पे नहीं इर्द गिर्द नाजिल फरमा। आपने उंगली का इशारा किया, बादल छटने लगे। जब छटने लगे तो आपको वही मंजर याद आया जो अबू तालिब के वक्त आया था, जो अबू तालिब के वक्त आया था। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि काश मेरा चचा होता तो उसकी आंखें उसके इस भतीजे के मौजूदे को देख के ठंडी हो जाती। काश मेरा चचा होता तो उसकी आंखें आज ठंडी हो जाती। ठंडी आंखें मोमिनों की होती है, काफिरों की नहीं होती। तो अबू तालिब कौन थे, सच्चे मोमिन थे, पक्के ईमान वाले थे, मोहसिन इस्लाम थे। अब हुजूर ने फरमाया कोई है जो मेरे चचा की वो नात सुनाए। तो हजरत अली खड़े हुए और खड़े होके फरमाया या रसूल अल्लाह इससे मुराद वो वाला शेर तो नहीं, क्योंकि रसूल हजरत अबू तालिब हुजूर की शान में नाते पढ़ा करते थे। क्या करते थे, नाते पढ़ा करते थे। हुजूर की नाते पढ़ने वाले उनके चचा अब्दुल मुतल्लिब भी है, अबू तालिब भी है। क्या है, अब्दुल मुतल्लिब भी है और अबू तालिब भी है। हजरत अबू तालिब, अब वादी ज़िलमिजाज था, मक्का के करीब एक वादी है, वादी ज़िलमिजाज कहते हैं उसको। अब अबू तालिब और हुजूर साथ है। हुजूर को प्यास लगी, लेकिन अबू तालिब कहते मुझे भी प्यास लगी, लेकिन प्यास की वजह से हुजूर परेशान हो, बेकरार नहीं हुए, मैं बेकरार हो गया। हुजूर ने फरमाया अपनी सवारी से उतरे, कहा चचा प्यास लगी है? तो मैंने कहा हाँ प्यास लगी है। आपने एड़ी मारी, जमीन से पानी का चश्मा उबला और कहा कि मेरे चचा पानी पीजिए। अब अबू तालिब ने क्या किया, जी भर के पानी पिया। उसके बाद में अब छोटी कमसिनी का आलम है, और कमसिनी के आलम में अबू तालिब शाम जा रहे थे तिजारत के लिए। कहा जा रहे थे, शाम जा रहे थे तिजारत के लिए। तो अब हुजूर ने देखा शाम जा रहे हैं, घर वालों से अबू तालिब ने मशवरा किया, तो घर वालों ने कहा कि आप इन्हें ना ले जाए साथ में। हुजूर रोने लगे। अबू तालिब ने फरमाया कि ऐ मेरे भतीजे आप क्यों रोते हो? इसलिए कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया हाँ चचा, आप जा रहे हो इसलिए रो रहा हूं। तो अबू तालिब ने फरमाया मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। फिर साथ लिया गए, और फिर जब शाम से पहले पहले एक जगह आई, उस जगह पे क़याम किया।
वह ईसाई थे, चर्च था और बहुत सारे ईसाई थे। उन्होंने हुजूर को देखा तो उन्होंने तौरेत भी पढ़ी थी, उन्होंने इंजील भी पढ़ी थी, तमाम निशानियां देख ली, हुजूर के पीठ पे मोहर नबूवत देख ली। कहा अबू तालिब ये तो नबी है। क्या है? नबी है, और ये नबी आखिर ज़मान है, और अनकरीब इनका दीन अरब व अजम में फैल जाएगा। कहा हम आपसे गुजारिश करते, बहीरा राहिब था, बहीरा राहिब ने कहा कि अबू तालिब मैं गुजारिश करता हूं। कहा क्या? कहा इसे शाम ना ले जाओ, यहां से वापस चले जाओ। कहा क्यों? क्यों? कहा कि वो आखिरी नबी जो आने वाला है, यहूदी उसकी तलाश में है। अगर वो इस मोहम्मद को पा लेंगे तो हो सकता है उन्हें नुकसान पहुंचाए। आप इनकी हिफाजत करें और इन्हें वहां यहां से वापस चले जाए, आपका माल यहीं पे बेच दे। हुजूर की दुआ से वो तमाम माल अच्छे इसमें बिका और अबू तालिब ने बेच के वहीं से वापस आ गए, शाम नहीं गए। अगर यकीन ना होता ये नबी है तो शाम चले जाते, कहते ये कुछ भी बोल रहे। नहीं, जानते थे ना कि हाँ यही तो आखिर ज़मान है। क्यों? क्योंकि अब जो अबर हुजूर को साया करके चल रहा है, कि अबू तालिब नहीं देख रहे? क्या हुजूर की पीठ पे मोहर नबूवत है, अबू तालिब को नहीं मालूम? तो ये कैसी बात है कि अबू तालिब ईमान वाले नहीं थे? अब हुजूर की उम्र 25 साल की हुई ना, तो हुजूर तो सादिकुल अमीन के नाम से अरब में मशहूर थे, आपसे बड़ा तो सच्चा कोई नहीं था। और हजरत खदीजा भी बड़ी माल और दौलत रखने वाले थे। तो आपकी जो है वो निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम कबूल हुआ। अबू तालिब ने शादी का खुतबा पढ़ा, निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, खुतबा निकाह किसने पढ़ा? अबू तालिब ने पढ़ा, और महर भी अबू तालिब की जेब से अदा हुआ। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए ना अबू तालिब, हुजूर आपके फिराक गम में बहुत रोए हैं। क्या हुए हैं? रोए हैं, बल्कि आप जनाजे के साथ गए हैं। बाद लोग कहते हैं कि अगर मोमिन होते तो नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़े? तो उस वक्त तो नमाज जनाजा का तो हुक्म ही नहीं आया था। हुजूर ने तो हजरत खदीजा की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, क्योंकि हुक्म ही नहीं था नमाज जनाजा का, तो आपने नहीं पढ़ी। तो क्या आप ये कहोगे हजरत खदीजा मुसलमान नहीं थी? माज़अल्लाह, नहीं, हजरत खदीजा के पहले अबू तालिब का इंतकाल हुआ है। क्या हुआ है? अबू तालिब का इंतकाल हुआ है। और अबू तालिब हुजूर से क्या करते थे? जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाला चचा था। अब हुजूर हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह क्या पढ़ा है वो सुने। अबू तालिब खुतबा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए और उस जात के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहिम व इस्माइल में मुकर्रर फरमाया, और जनाब कुसई, मआद, अंसर और मुजर की असल करार दिया, और हमें बैत मुकर्रम का मुहाफिज और पेशवा बनाया। हमें ऐसे मुकद्दस घर का मुतवल्ली बनाया जिसकी जियारत के इरादे से अतराफ व अकनाफ से लोग आते हैं, और ये मुकद्दस घर जहां हर आने वाले को अमान मिलती है। क्या कह रहे? तारीफ किसकी? उस अल्लाह की। और तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए हैं ना, तो क्या हुआ? हुजूर कितने गमगीन हुए। क्या रखा उस साल का नाम? आमुल हुज़्न, गम का साल। और जब ये दो वाकियात रोनुमा हुए ना, हजरत खदीजा भी गई और हजरत अबू तालिब भी गए, हुजूर बड़े गमगीन हुए। अल्लाह ने फरमाया कि अब मेरा महबूब गमगीन है, अब इसके दिल को बहलाना है, तो जिब्रील जा अब मेरे महबूब को अर्श आजम पे लेके आ, जिसका नाम मेराज है। तब मेराज हुई है, जब नबी गमगीन हुए हैं ना, जब अबू तालिब रुखसत हो गए, हजरत खदीजा रुखसत हो गई, हुजूर गमगीन हुए ना, अब अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब को खुश करना है। अब खुश कैसे करूं? जा जिब्रील उन्हें लेके आ, अब मैं अपना कुर्ब खास मेरे महबूब को अता करूंगा। क्या करूंगा? मेरा कुर्ब खास, यानी मैं अपना दीदार मेरे महबूब को अता करूंगा।
اور وہ کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. حضرت عباس بیان کرتے حضور کے چچا کیا کہ جب وہ قریب آئے حضور نے فرمایا چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے, تو حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کے لب ہل رہے تھے اور میں قریب جا کے سنا تو حضرت ابو طالب پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور حضور سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے میں نے خود وہ کلمہ جو آپ چاہتے تھے ان سے کہ وہ پڑھے, میں نے خود میرے کان سے پڑھا ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, یہ میں نے میرے کان سے سنا ہے. اور ابو طالب کا وصال ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوں گی, اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ حضرت ابو طالب کے اور فضائل و مناقب بھی بیان ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.